میرا بیٹا 8 سال کا ہے, گریڈ 2 میں ہو رہا ہے وہ. تو مجھے اس کے بارے میں یہ پوچھنا تھا. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی یہ مسٹیک بتاتی ہوں کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی. جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ کام زیادہ ہوتا ہے, برڈن زیادہ ہوتا ہے, بچے چھوٹے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ کیا ہے کہ اسپیشلی جب گیسٹ آئیں یا جب ساس سسر مطلب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں, تو میں اسے موبائل دے کے بٹھاتی تھی کہ یہ شرارت نہ کرے یا کوئی کہے نہ. بڑے پھر بچے کو مطلب کہتے ہیں کہ یہ شرارتیں کر رہا ہے یا میں کچن میں کام کر رہی ہوں کچھ کر رہا ہے اس طرح سے. میں یہ چاہتی تھی یہ موبائل لے کے بیٹھے. اب اس کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ 8 سال کا ہو گیا ہے. وہ ٹی وی سارا دن وہ کارٹون دیکھتا ہے, اسکول سے آتا ہے کارٹون, ہوم ورک کرتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹی وی بند نہ ہو, اسے کہہ کے کروانا پڑتا ہے جتنی دیر وہ بیٹھتا ہے. اور اب یہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ وہ بات ہی نہیں سنتا. میں اس کو کہوں ہوم ورک ٹائم ہے یا آپ کو کچھ بھی ہے, وہ کہتے ہیں اٹس اوکے ماما بس. مجھے اتنی پریشانی ہے, میں 12-15 دفعہ گن کے تھوڑی دیر بعد اس سے کہتی ہوں, وہ بات نہیں سنتا. ٹی وی کی کارٹون پہلے اس سے بہت زیادہ تھے, اب ٹی وی پہ یوٹیوب پہ ہر وقت ٹینکس آ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے, سارا دن وہ یہی. اصل میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھ میں یہ چیز بہت تھی کہ میں اسے ٹوکتی بہت تھی. ابھی تک بھی یہ چیز ہے کہ مطلب ایسے نہ بیٹھو, ایسے نہ کرو. باہر میرا یہ ہوتا ہے کہ بچے باہر ٹیرس پہ نہ کھیلیں, وہ گندے ہو جائیں گے, وہ مطلب گندے پاؤں لے کے. ان چیزوں سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. جی, وہ بات ہی نہیں سنتا. جب ہم بہت زیادہ بچے کو روک ٹوک کرتے ہیں, اور وہی بات ہے کہ شارٹ کٹ کے طور پہ ہم کسی بھی معاملے کو اختیار کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے پرابلمٹک بنتا ہے. تو اسی لیے پیرنٹس کے اوپر ہم بہت توجہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صحیح اسکلفل بنائیں. میرا مسئلہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ دیکھیں, جیسے حدیث میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو بچے نے تو اپنی نیچر کے مطابق چیزیں سیکھنی ہیں, فطرت کے مطابق. پرابلم یہ ہوتی ہے جب ہم سکھانے والے ہیں, ہم بہت زیادہ یا تو یہ کہ زیادہ اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ پرفیکشن کے معیار پہ ہم اپنے بچوں کو لے کر چلیں. جو آپ نے پہلے اسکرین ٹائم کی بات کی ہے, تو اس کے لیے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ بہت سے لیکچرز ہیں, میرے بھی ہیں, ہمارے بچے کے یوٹیوب چینل پہ جائیں, اور اس پہ بہت سے ایسے سیشنز ہیں میڈیا کی پلے لسٹ میں, وہ سنیں آپ. وہاں پہ آپ کو بہت سے سلوشن ملیں گے. ویسے بھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کر گوگل کر کے ایسے آرٹیکلز پڑھیں, اور اس میں بیسک بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کو ڈسپلن کرنے کے لیے ہم جو غلط کام ہو رہے ہیں نا, ہم اس پہ بار بار بات نہیں کرتے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو وہاں سے ڈیٹیچ کرتے ہیں. مثلاً آپ اس کو کسی آؤٹ ڈور سپورٹس میں ڈالتے ہیں, مثلاً آپ فیملی ٹائم کریٹ کرتے ہیں. اور کبھی کبھی آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کے یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ جو آپ کا گیم ٹائم ہو, جو آپ نے اسکرین ٹائم ہو, اس کو آپ اچھی طرح انجوائے کریں. مجھے آپ کو بار بار ٹوکنا نہ پڑے, اور میں بھی آپ کو نہ تنگ کروں اور آپ بھی مجھے تنگ نہ کریں. تو ہاؤ اباؤٹ کہ ہم ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں, اور وہ جو ٹائم آپ فکس کریں اس کے ساتھ وہ اس کے لیے پلیزنٹ ایکسپیرینس رہنے دیں. اس میں اس کو باتیں نہیں سنانی. دوسرا یہ کہ اس سے پہلے اس سے بہت سارے امپورٹنٹ کام کروا لینے. تیسرا یہ کہ ہر چیز کو بیٹل نہ بنائیں. جو آپ نے کہا نا کہ میں اس کو باہر جانے سے بھی ٹوکتی ہوں, ٹیرس پہ بھی ہو گیا گندا, تو کون سی ایسی بات ہے. آپ کو اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی پڑتی ہیں. اگر آپ ہر بات پہ یس اور نو کا وہ جو ایک جملہ صادر کرتی ہیں, تو پھر آپ کو اپنے پر ورک کرنا ہے, بچے کے اوپر ورک نہیں کرنا. اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ اس عمر کے بچے کو کیا کیا ضرور کر لینا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کا ٹیمپرمنٹ کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کتنے کام ان میں سے کر رہا ہے, اور کون سے امپورٹنٹ کام ہے جس کو میں نے چیلنج بنانا ہے. اس کو کہتے ہیں پیرنٹل ریٹ کو اسٹیبلش ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی میرے ایک لیکچر سیریز ہے, وہ بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی, ٹف لو کے نام سے. وہ آپ ضرور سنیں. اسی طرح ڈسپلن کے بارے میں بھی میرے کچھ لیکچرز ہیں, آپ لکھیں ڈسپلن بائی ڈاکٹر کمل, وہ آپ ضرور سنیں. وہاں سے آپ کو انشاءاللہ ساری یہ ٹپس جو ہیں وہ مل جائیں گی. آپ کو اندازہ ہوگا کہ مطلب وہی بات ہے کہ کون سے امپورٹنٹ کام ہے اور کس کو کرنا چاہیے. میم میں نے اپنی 8 سال کی بچی کے لیے پوچھنا تھا, وہ بات کو سنی انسنی کر دیتی ہے. نیچر وائز اس کو دیکھوں تو میں وہ سست نہیں ہے, لیکن جیسے کپڑے چینج کرنے, اب ساکس ہیں, اس کو میں اسکول سے آئے گی میں کہوں گی کہ چینج کر لیں, آپ دوسری پہن لیں, لیکن وہ کوشش کرے گی کہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے اور وہ چینج نہیں کرے گی. اسی طرح سے مطلب یہ اس طرح کا ڈیلے دیتی ہے. جب تک میں اس کو پھر نظر میں نہ رکھوں تو وہ سنی انسنی کر دیتی ہے.
حالانکہ میں تھوڑا تھوڑا اس کو یہ کہتی ہوں کہ میں اس کو چپ کر جاتی ہوں پر نظر ہوتی ہے کہ نہیں کیا, پھر میں اس کو یاد کرواتی ہوں, پھر یاد کروں, لیکن بہت ڈیلے کرتی ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس کسی طرح جان چھوٹ جائے. صبح کا میں بتاتی ہوں اس کو, میں کہتی ہوں وضو کریں, اور اکثر وہ پاؤں نہیں دھو کے آتی, پھر میں اس کو واپس بھیجتی ہوں, بیٹا پاؤں نہیں دھوئیں گی تو وضو نہیں ہوگا. بچہ یا ہم بھی کسی کو اوائڈ کریں گے, کیوں کریں گے؟ جب کوئی انسان ہمارے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو دوسرا انسان اس کو اوائڈ کرتا ہے. ایکچولی ہوتا یہ, جیسے میں بھی ورکنگ ہوں نا, تو جب میں کام کر کے گھر آتی ہوں تو گھر میں آتے ہی نا تھکن کی فیلنگ ہوتی ہے جو باہر رہتے ہوئے نہیں ہوتی. اور جب میں گھر آتی ہوں تو میرا دل نہیں چاہتا کہ مجھے فوراً ہی کوئی کچھ کام کہہ دے, یہ کر لو, ایسے کر دو, یہ نہیں ہے, وہ کرنا ہے. تو میں اپنے گھر والوں سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کم از کم 15-20 منٹ مجھے کچھ نہ کہیں, مجھے تھوڑا سا ریلیکس کرنے دیں, تھوڑا سا سانس لینے دیں, اور پھر اس کے بعد مجھ سے کروائیں. اور یہی فارمولا جب میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی اختیار کیا ہے تو بیٹر ریزلٹس ملتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کو گھر آ کے بیگ رکھ کے اور تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ریلیکس کرنے دیں, پھر آپ ان کو کہیں کہ چلو بیٹا کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ لوگ چینج کر لو. اور اگر بچہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, میں نے پہلے کھانا کھانا ہے, تو کہیں ٹھیک ہے آپ ہاتھ منہ دھو لیں اور آپ کھانا کھا لیں, اس کے بعد چینج کر لیں. اور بچوں کے ساتھ اس وقت معاملہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ بچوں کو اپنے سے دور نہ کیا جائے اس بات کے لیے. ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ ان کو ڈسپلن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ایسے مینرز آ جائیں جو ان کو لائف لانگ فائدہ دیں. وہ اچھی بات ہے, وہ ہمیں چاہیے بھی ہے, لیکن اس پروسیس میں ہم ان کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں کیونکہ ہم پھر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جو آپ نے کہا وہ آپ سے چھپ جاتی ہے, تو چھپتی اس لیے ہے کہ اسے پتا ہے جتنی دفعہ میں ماں کے پاس آؤں گی تو ماں نے وہ اچھی طرح سے بات نہیں کرنی, لیکن اس نے کیا کرنا ہے کہ باتوں کو نا ایک قسم کا وہ چیلنج بنا لینا ہے. تو ہر چیز کو چیلنج نہیں بنانا چاہیے, تھوڑا سا اوور لک بھی کرنا چاہیے. جب آپ تھوڑا سا اوور لک کر کے اس کو ہینڈل کریں گے, اس سے آپ کو بہتر ریزلٹس ملیں گے. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہوا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ایک ماں تو نہیں ہوں لیکن میں ایک خالہ اور ایک پھپھو ہوں, آپ ان دونوں کے کردار واضح کریں گی کہ ان کا کیا رول ہونا چاہیے بچوں کی تربیت میں؟ بالکل جی, ان کا یہ رول ہونا چاہیے. جو پھپھو اور خالہ ہوتی ہیں بچے کے ماں باپ ہیں, پھپھو ہے یا خالہ ہے, وہ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے بچے کو کیسے ریز کرنا چاہ رہے ہیں, اور کوئی بھی کام وہ ایسا نہ کریں جو ان کے والدین کی بات کو کانٹراڈکٹ کرتا ہو, اس کے منافی ہو. بچے کے اندر کانفلکٹ نہیں پیدا کرنا چاہیے. مثلا اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ آپ بچے کو جنک نہ دیں تو خالہ اور پھپھو بالکل جنک نہیں دیں, اور وہ یہ کہہ کے نہیں دیں کہ بیٹا نہیں نہیں دیکھو تمہاری ماما نے منع کیا ہے, ماما ناراض ہوں گی. وہ کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ آپ جنک نہ کھائیں, تاکہ بچے کو یہ پتا چلے کہ اگر میرے ماں باپ نہیں چاہتے تو میری خالہ اور پھپھو بھی نہیں چاہتی. اسی طرح اسکرین ٹائم, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ اسکرین ٹائم الاؤ نہیں کرتے, تو آپ بھی الاؤ نہیں کریں, اور یہ کہہ کے نہیں کریں کہ جی آپ کے ماں باپ نہیں الاؤ کریں. یا یہ کہ اپوزٹ سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ جی وہ اسکرین ٹائم الاؤ کرتے ہیں اور اب آپ ان کو لیکچر دینا شروع کر دیں کہ یہ اچھا نہیں ہوتا, یہ بھی ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. ہاں, وہاں پہ اگر کوئی ماں باپ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ کو زیادہ سمجھ ہے, آپ خود سے اپنی مرضی سے وہ الاؤ نہ کریں, لیکن یہ نہ کہیں کہ جی بچے کے سامنے کہ تمہارے ماں باپ غلط کام کرتے ہیں, ٹوکے نہ ان کو, اور ان ماں باپ کی عزت کروائیں بچوں سے. کبھی ایسی بات پہ خوش نہ ہوں کہ اگر بچے جو ہیں ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے, یعنی بڑے خوش ہوں کہ دیکھو وہ خالہ کے پاس آنا چاہ رہا ہے بچہ, پھپھو کے پاس آنا چاہ رہا ہے, اور ماں کے پاس یا باپ کے پاس نہیں جانا چاہ رہا. اس میں کوئی فخر اور خوشی کی بات نہیں ہوتی ہے. پھر یہ کہ بیسٹ ماڈلنگ کریں اپنے بیہیویئر کی, مذاق نہ اڑائیں. میں نے پھپھیوں کو اور خالاؤں کو مذاق اڑاتے دیکھا ہے بچوں کا, وہ کہتی ہیں میں چھیڑا چھاڑی کر رہی ہوں, تو اس سے بچوں کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے. اور ماں باپ کی عزت کریں, ان کے ماں باپ کی عزت کریں, بچوں کو بتائیں کہ ان کو کیسے اپنے ماں باپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اسی طرح سے ان کے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ بلڈ کریں تاکہ آپ ان کو بتائیں کہ وی آر سیم ٹیم, ہم مل کر ان بچوں کو پالنے کے لیے آپ کے ساتھ فیسیلیٹیٹری رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. اور پھر جو گھر کے بزرگ ہیں اگر وہ بھی کچھ ایسا کام کریں جو ان ماں باپ جو کچھ بھی ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پیکج بناتے ہیں اس کے منافی ہے, تو اس میں بھی اپنا پازیٹیو رول جو ہے اس کو پلے کریں. میرا 7 ایئرز اولڈ بیٹا ہے, اس کا پرابلم ہے کہ جب بھی وہ پڑھائی کے لیے مطلب اس کو کہتے ہیں یا بیٹھتا ہے, ابھی تو بیٹھتا نہیں ہے, ارد گرد پورے گھر میں گھومے گا, اور جب بیٹھتا ہے تو ہر وقت ہلتا رہے گا. اور مطلب اگر اس کا یہ بچپن سے ہی ایشو تھا کہ اگر اسے اے لکھوانا ہے نا تو مجھے 1 گھنٹہ لگتا تھا کنونس کرنے میں کہ بیٹا اے لکھنا ہے. اس کی نسبت جو میری بیٹی ہے وہ آئی تھنک 4 ایئرس کی, ہاں, تو وہ
बुक्स जो है ना वो फिनिश कर देगी लिख लिख के। दूसरी बात ये कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है बेटा, ठीक है। बेटी को एक टाइम लगता है और जब सीख जाती है तो फिर उसका पक्का हो जाता है, पर बेटा इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा जाता है। उसको बल्कि सॉर्ट ऑफ हिप्स भी स्टार्ट कराया हुआ थी, पारे भी कर लिए हैं। पर ये है कि ये बड़ी ही प्रॉब्लम, मतलब मुझे तो कभी बार वो जो मेंटल वो नहीं होती डिस्टर्बेंसेस और उस तरह तक लगना शुरू हो जाता है, क्यों हर वक्त उसको हाथ में भी कुछ चाहिए, उसको हर वक्त वो उछलना है कि सोफों के ऊपर भी, हर चीज के ऊपर। तो मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, रोजाना की रूटीन हैपर होती है। और इसी तरह कोई मतलब मैं बात भी कहूँ तो उसको भी इतनी ही देर लेता है वो कमांड सुनने में, और यहाँ तक कि लड़ाइयाँ कर लेगा, सारा कुछ कर लेगा, बट वो काम नहीं होएगा। एक तो बात ये कि हर बच्चे का जो घर में होते हैं नेचर डिफरेंट होता है, लड़के और लड़कियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और जब हम लड़के का लड़की से मुकाबला करते हैं तो फिर हम बहुत उलझते हैं। अक्सर औकात लड़कियां बहुत सेटल्ड होती हैं और लड़के सेटल्ड नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको कव्वाम का दर्जा दिया है, तो उनके अंदर थोड़ी सी हाइपरनेस होती है, थोड़ी सी शुरू से एक मर्दानगी सी होती है जो हमें नज़र आती है। मैंने तो एज अ पीडियाट्रिशियन बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो उनमें भी देखा है कि लड़कियां जो होती हैं जो पैदा होती हैं तो बड़े सीवियर ट्रॉमा को भी सह जाती हैं, लड़के नहीं सह पाते। ये हम वहाँ पे आम डॉक्टर्स भी जो हैं वो महसूस करते हैं। लेकिन जो बाकी बातें आप कह रही हैं उसमें जिस एरिया पे बच्चे के काम करना है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। इस सिलसिले में भी मेरी काफ़ी सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। आप जाएं हमारे बच्चे के यूट्यूब चैनल पे और लिखें एग्जीक्यूटिव फंक्शन या एग्जीक्यूटिव स्किल्स। एक बहुत लंबी सीरीज़ है, उसमें एक स्किल है और वो बच्चे को सिखाना शुरू करें और उस पर काम करना शुरू करें, और आप देखेंगे कि वहाँ से फिर आपको इंशाल्लाह जो है ना वो रिजल्ट मिलना शुरू होगा। एक और क्वेश्चन आया हुआ है चैट में, वो कह रही हैं कि माई एल्डेस्ट सन इज 7 year old, ही हैज़ एन intermittent meltdown, basically loud crying spells in school when he's faced with a new concept that he struggles with. He's very kind kid, mashallah, but his anxiety is triggered and he needs counseling to calm him. Initially I feel it stems from the pressure he has gone through with parents when being taught at home. His school and teachers are fantastic. Alhamdulillah, I know his past trauma gets triggered. How can we undo that? इमोशनल इश्यूज़ के लिए इस पे मैंने एक पूरी सीरीज़ कराई है, इमोशनल इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, वो बिल्ड करें। इसी तरह इस बच्चे की भी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग पे आप काम करें, वो जो एक्सेसिव प्रेशर्स हैं इसके वो उस पे से उठा दें, तो फिर आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता उसकी लर्निंग बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमाल। अच्छा, मेरा इशू ये है कि मसला बच्चे का नहीं है, मसला मेरा है कि मैं जब भी कोई बच्चा छोटी मोटी, जैसे बच्चे 5 years का है मेरा एक बॉय और सेकंड वन इज 2, तो जब वो कोई शरारत करता है बच्चा तो मेरा टेम्पर इतना शॉर्ट हो जाता है और मैं उस पर इतना, हालांकि मुझे पता होता है कि कोई इतनी मतलब मैं क्या करूं, लेकिन 2-3 मिनट बाद ही मुझे फौरन गिल्ट हो जाता है कि यार इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन मैं उस वक्त इतना शाउट कर देती हूँ और अब तो मेरा हाथ भी उठने लग गया। और अब बच्चे ने जो है वो मतलब वो मुझे बाद में कह रहे थे, मामा आई डोंट लाइक व्हेन यू शाउट, मामा व्हेन यू शाउट, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह। और अब यूं हो गया कि जब उससे कोई मिस्टेक होती है तो जो बंदा उसके सामने होता है तो वो उसको कह रहा होता है कि प्लीज डोंट टेल माय मामा, प्लीज डोंट टेल माय मामा। और मुझे लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारा बच्चा सहम गया है। आपके लेक्चर्स मैंने बहुत सारे सुने हैं और मैं वो सुनती हूँ, उसके बाद मैं 2 weeks ठीक रहती हूँ, लेकिन वो फिर दोबारा वैसे ही हो जाता है। तो कुछ मैं अपने ऊपर कैसे वर्कआउट करूंगी, मेरा टेम्परामेंट जो है वो इतना, मैं मतलब मैं इतना लूज टेम्पर ना हूँ। इसके लिए देखिए आपको जो एक काम बहुत ज़रूरी करना होगा वो ये है कि नॉट ओनली कि आपको मतलब वही बात है बच्चे पे आपको पेरेंटिंग भी सीखनी होगी, आपको अपने आप को अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा। और जैसे आपने कहा कि आप मेरा कोई सेशन सुनती हैं या फॉर दैट मैटर किसी भी स्पीकर का सुने, 2 हफ्ते असर रहता है, तो आप ये ना किया करें कि एक दफ़ा सुन के 2 हफ्ते इंतज़ार करें कि वो उसका असर ख़त्म हो। डेली कुछ ना कुछ सुने और डेली अपने आप को ग्रूम करें। और अगर आपको लगता है कि आप फिर भी नहीं कर पा रही तो फिर आप थोड़ी सी किसी से जो है कोचिंग करवा लें, ताकि ये कि कोई एक्सपर्ट आपको मज़ीद अपने आप को सेटल करने में हेल्प करते हैं। मेरे बच्चे के साथ ये मसला है कि उससे ना दोस्त बहुत पसंद हैं, वो अपनी वालदा की बात तो इतनी नहीं मानता जितनी दोस्तों की मानते हैं। अब सोल्यूशन ये हो गई है कि जो उसके दोस्त हैं वो कुछ अच्छी सोसाइटी के नहीं है, तो बहुत कहती हूँ लेकिन वो सुनता नहीं है, तो मैं बड़ी परेशान हूँ इस वजह से। कितनी एज है बच्चे की? क्या करूँ? 20 साल। देखिए बात यह है कि बच्चा जो होता है ना वो जैसा वो खुद होता है वैसे दोस्त बनाता है। हम समझते हैं कि जी बच्चे के दोस्त उसको खराब कर रहे हैं, लेकिन मसलन कोई अगर सिगरेट पी रहा है या उसको सिगरेट पीने वाले अच्छे लगते हैं तो उनके साथ बैठेगा। कोई अगर कुरान पढ़ने वाला है वो ऐसे बच्चों के साथ बैठेगा जो कुरान पढ़ने वाले हैं। तो
تو ہم ایک عادت بنائیں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ دوسروں کے بچے خراب ہیں اور میرا بچہ اچھا ہے. ہم یہ سوچیں کہ میرا بچہ کس وجہ سے ان کی طرف خود سے اٹریکٹ ہو رہا ہے. ہم اکثر اوقات ایسے جملے بولتے ہیں میرا بچہ بہت معصوم ہے اور باقی جو ہیں بڑے عجیب سے لوگ ہیں. تو یہ ایک تو آپ کو دیکھنا ہوگا. دوسرا آپ کو پیئر پریشر کے بارے میں پڑھنا ہوگا. دوسرا اس پہ بہت سے لیکچرز ہیں کہ بچے کے جب دوست ایسے ہوں تو کون سے سکلز آپ کے بچے میں نہیں ہیں وہ ان کو سکھائیں, کیونکہ سوسائٹی میں اس نے رہنا اور سوسائٹی کا ہی وہ حصہ ہے. ہم اس سے ان کو الگ نہیں کر سکتے. طریقے سیکھیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اس کو ہینڈل کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے وہ کچھ نہ کچھ بہتری کسی نہ کسی لیول پہ جو ہے وہ لا سکے گا. کہ میں ایک دادی ہوں, کیسے تربیت کی جائے. دادی کا کام تربیت کرنا نہیں ہے. دادی نے تربیت کر دی ہے اپنے بچوں کی اور اس نے شادی کر دی ہے. دادی کا کام اب اپنی اگلی نسل کو انجوائے کرنا اور پھل کو انجوائے کرنا ہے. تو آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر دادی ہیں تو اپنی بہو سے اچھا ریلیشن شپ مینٹین کریں اور اپنے بیٹے کو بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنانے دیں, کیونکہ ان دونوں میں سلوک ہوگا اور آپ کی طرف سے کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ کی بھی عزت کریں گے اور اپنے بچوں کو پال لیں گے جیسے وہ پالنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو کسی پریشر کے بغیر جو ہے وہ پالیں گے. تو ایک تو یہ کام دادی کو کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جب بچے آپ کے پاس آتے ہیں تو جو میں نے بات پھپھی اور خالہ کے لیے کی تھی, کانفلکٹنگ بات نہیں کریں. اگر آپ کو کوئی بات نہیں اچھی لگ رہی جو آپ کی بہو اور بیٹا اپنے بچے کو کروا رہے ہیں, بار بار ان کے سامنے نہ کہیں. ایون الگ میں بھی بچے کو نہ کہیں. اگر آپ نے کہنا ہی ہے تو ان بچوں کو جو آپ کی بہو ہے پہلے اس سے ریلیشن شپ بلڈ کریں اور پھر ریلیشن شپ بلڈ کر کے اس کو بہت پیار سے 2-3 باتیں بتائیں کہ مجھے اچھا لگے گا اگر ہم بچوں کو مثلا اسکرین اس طرح نہ دیں اور یہ ایسے کریں. یا یہ کہ آپ اس سے ویسے جنرلی پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کیسے بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہیں, اور جیسے وہ کرنا چاہتی ہے اس میں جو اچھی باتیں ہیں اس کو آپ اپریشیٹ کرنا شروع کریں. تو جب ہم اپنے ایکسپیرینسز ان کے اوپر ڈالتے ہیں کہ میں نے اتنا کچھ سیکھا اور تم اس طرح سے کرو, تو پھر اکثر اوقات جو بہویں ہیں وہ نہیں پسند کرتی ہیں, پھر وہ کام نہیں کرنا چاہتی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس سفر میں ساتھ رہنے کا. یہ اللہ کی ہی توفیق سے ہم یہ کام کر سکے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے. ہماری نسلوں تک جو ہے بہت سی خیر جائے اور جو کچھ بھی ہم نے آپس میں ڈسکس کیا, بات کی, اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ ہمارے اپنے نفس کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے. اور جو کچھ بھی خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, جو کچھ بھی ہم نے صحیح بات یہاں پہ ڈسکس کی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں بھی بہت سی برکتیں اور رحمتیں ہم پہ نازل فرمائے اور ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو ہر قسم کے فتنوں سے بچا لے. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. ڈاکٹر کنول, اتنی اچھی آپ نے ہمیں سیریز کرائی. سچ ویری پریشیس تھاٹس اینڈ اتنی ساری وزڈم ہے اکٹھی ہوئی بھی, اور الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ہمارے ایکسیس میں ہے. اور ضرور انہیں سنیں کہ پھر ایسے بچوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے, کیونکہ دیکھیں بچہ چاہے آپ سے کتنا ہی آپ کو ڈسون کرے, ایز اے مدر کبھی بھی بریک ڈاؤن نہیں کرنا ہے. مدر نے, اس نے اپنا رول کبھی گیو اپ نہیں کرنا ہے, کیونکہ جیسے ہی آپ اپنا رول گیو اپ کرتے ہیں نا, آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ چلو میں تو تمہاری ماں ہی نہیں, اور جاؤ تم تو بالکل پھپھو کے بچے بیٹے ہو, یا تم ابا کے بس خاندان پر ہو, یا اس طرح. تو ہماری جگہ لینے کے لیے 10 لوگ کھڑے ہوں گے, اور کچھ نہیں تو سوشل میڈیا ہی کھڑا ہوا ہے پیرنٹ کی جگہ لینے کے لیے. سو اپنا رول, اپنی اونرشپ کو کبھی گیو اپ نہیں کرنا ہے. اب بچہ اگر کہتا ہے ایون آئی ہیٹ یو, تو وہ ایک لارجر دین لائف رسپانس دے رہا ہے اپنے کسی اینگر کی یا کسی موڈ کی. اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بٹ آئی لو یو, بٹ آئی لو یو اینڈ آئی ایم یور مدر, اور میں تو ہوں بیٹا, اب تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اپنی امی. ہاں یہ چیزیں کچھ ہیں گڑبڑ جن پر ہم کام کر سکتے ہیں, بٹ کبھی ڈسون نہ کریں اپنے بچوں کو, کبھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اولاد دی ہے, یہ صدقہ جاریہ, اس کو ہم نے بنانا ہے اپنے لیے, اور اس پر اجر کم نہیں ہے. مشکل کام ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, اس پہ اجر کوئی کم نہیں ہے. اور اللہ سے دعا بہت کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سمجھ بھی دے دیتا ہے, وہ راہ بھی دکھا دیتا ہے, وہ کھول بھی دیتا ہے, وہ اس جگہ تک پہنچا دیتا ہے جہاں سے ہم پھر اس مسئلے کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اس لیے ضرور اللہ سے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ رکھنا